الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب بزرگان محترم، آپ جانتے ہیں کہ ترکیہ اور شام میں زلزلہ آیا اور اس کی وجہ سے جو کچھ جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے اس سے بھی تقریباً ہم سبھی حضرات واقف ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ کہنے والوں نے کہا اور لکھنے والوں نے لکھا اور ایسی بات کہی اور لکھی جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں اور قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے اور وہ بندوں پر مہربان ہیں تو پھر یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آسمان سے بجلیاں کیوں کوندتی ہے؟ سیلاب کیوں آتا ہے؟ اور جب یہ چیزیں ہوتی ہیں جانی اور مالی نقصان لوگوں کو پہنچتا ہے، معصوم بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کمزور اور نیک صالح مرد و عورت یہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو معصوم بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ نیک صالح مرد اور عورتیں انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ اس مکان کے اندر اور بلڈنگ کے اندر ایک معذور سا بوڑھا ہے جو گناہوں پر بھی قادر نہیں رہا، اس نے کیا بگاڑا تھا؟ اس طرح کی باتیں جو نہیں کہنی چاہیے وہ لوگ صرف اس موقع پر نہیں کہی، ہمیشہ جب زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے اور ایک حد تک اس میں جانی اور مالی نقصان پہنچتا ہے تو لوگ کہتے ہیں۔
تو اسی کا جو ہے وہ جواب دینا ہے مختصر طور پر آج کی مجلس میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو عدل و مساوات پر قائم نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کو عدل و مساوات پر قائم نہیں کیا ہے۔ عدل و انصاف یہ آخرت میں ہوگا، پورا عدل و انصاف اس کے لیے ایک اور عالم اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ جہاں پورا انصاف کیا جائے گا۔ لیکن یہ کائنات، یہ عالم، یہ عدل و انصاف پر پورا اور عدل و مساوات پر اللہ تعالی نے قائم نہیں کیا ہے۔ اسی لیے آپ نہیں دیکھتے کہ مجرم سپریم کورٹ سے چھوٹ جاتا ہے اور جو بیچارہ بے گناہ ہے وہ سالوں سلاخوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے جو اللہ تعالی کے منکر ہے اور روز و شب جہاں گناہوں کے کام ہو رہے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، وہاں سیلاب نہیں آتا، وہاں بجلیاں آسمان سے نہیں کوندتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عدل و انصاف اور مساوات پر قائم کیا ہوتا تو یہ چیزیں وہاں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ رب العزت تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا إِنَّمَا نُمْلِي، بہرحال وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عدل و مساوات پر قائم بھی نہیں کیا ہے، تو پھر کس پر قائم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو امتحان اور آزمائش بنایا ہے۔ یہ عالم امتحان گاہ ہے، یہ عالم آزمائش گاہ ہے۔ میں نے شروع میں چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو امتحان گاہ اور آزمائش گاہ بنایا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 155 اور اس کے بعد کی 2 آیت، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مفہوم یہ ہے اور البتہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس سے؟ تھوڑے سے خوف سے۔ لفظ من آیا ہے، من تبعیضیہ ہے کہ اور البتہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے، والجوع تھوڑی سی بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ اور تمہاری جانوں کا نقصان کر کے، وَالثَّمَرَاتِ اور اس میں تجارت بھی آ گئی، مفسرین نے لکھا زراعت بھی آ گئی، صنعت بھی آ گئی، اس کا نقصان کر کے۔ 5 طرح سے انسان کو دنیا میں بڑے نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا خوف، دوسرا بھوک، تیسرا مالوں میں کمی، چوتھا جانوں میں کمی، اور زراعت، کھیتی باڑی،
صنعت اس میں کمی. اللہ رب العزت فرماتے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. اب آزمانے کے بعد کیا ہے؟ اگر کسی نے شکوہ شکایت کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کیا تو اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ حدیث پاک میں موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ نیک پارسا متقی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں اس سے کچھ زیادتی ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو پہلے ہی سے جو ہے سو ہے. اور سارے عالم کے لوگ اللہ کے منکر بن جائے، اللہ کو نہ مانے، اللہ کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر کوئی بیہودہ کلمات زبان سے نکالتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، لیکن اگر آدمی صبر کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دو. کس کی؟ کہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جب ان کو ہم آزمائش سے گزارتے ہیں، ان کو خلاف مزاج باتیں پیش آتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہے اور ہمیں بھی ایک دن لوٹ کر اللہ تعالی ہی کے پاس جانا ہے، وہیں پر پہنچنا ہے. یعنی جو نقصان ہو گیا وہ بھی اللہ کی ملکیت اور ہم بھی اللہ کی ملکیت. یہ جہاں پہنچے ہیں ایک دن ہمیں بھی وہاں پہنچنا ہے. اگر یہ تصور ہے تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ عالم تو آزمائش گاہ ہے. سورہ بقرہ پہلا پارہ، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائش سے گزارا گیا. حالانکہ جلیل القدر پیغمبر ہے، بعد کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی نسل سے ہیں، لیکن امتحان سے گزرنا پڑا. میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سب حضرات واقف ہیں. سورہ بقرہ ہی میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. اب آپ اگلا جو جملہ ہے، آیت کا جو ٹکڑا ہے اس پہ غور کرے. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. کتنی آزمائش سے وہ گزرے ہوں گے کہ ان کی زبان سے بھی نکل گیا کہ اللہ کی مدد یہ کب آئے گی. یہ سب آزمائش ہے، الگ الگ طریقے سے ہیں. آزمائش کا طریقہ الگ الگ ہے. علماء نے لکھا ہے آزمائش گاہ ہے یہ دنیا، امتحان گاہ ہے یہ دنیا، لیکن تمام کا امتحان ایک طرح سے نہیں ہے. ہر آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا ہے امتحان دینے کے لیے، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں جو پیپر تھمایا گیا ہے وہ الگ الگ ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں پیپر یہ الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ الگ الگ آزمائش سے آدمیوں کو گزارتا ہے. کہیں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور کہیں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہاں فتنہ اس کا معنی مفسرین نے لکھا ہے باعث امتحان، باعث آزمائش. تو مال بھی باعث آزمائش ہے، اولاد بھی باعث آزمائش ہے. یہ پورا کا پورا عالم، یہ دنیا جس میں میں اور آپ موجود ہے، یہ آزمائش گاہ ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ آزمائش ہے نشان بندگان محترم. آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم.
یہ جواب ہے اس کا کہ جو ان الذین کفروا ہے، جہاں پر روز و شب گناہوں کے اللہ کی ناراضگیوں والے کام ہو رہے ہیں، وہاں کیوں زلزلے نہیں آتے؟ وہاں کیوں آسمان سے بجلیاں نہیں گونجتی؟ وہاں کیوں سیلاب نہیں آتے؟ آپ دنیا کے اوپر نظر ڈالیں، جہاں جہاں ان الذین آمنوا ہے بستے ہیں، زیادہ تر یہ حادثات وہیں پیش آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دوسری جگہ نہیں آتے، آتے ہیں، لیکن آپ کمپیر کریں تو زیادہ وہیں ہے۔ تو بات یہی ہے کہ آزمائش ہے، نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے موقع پر کہ معصوم بچے نے کیا بگاڑا، اس نے ابھی دنیا دیکھی بھی نہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے، اسلام نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے نا؟ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے شریعت کے احکام کا وہ مکلف نہیں ہوتا۔ آواز بہت زور سے تو نہیں ہے، مائک ہے، ورنہ میری آواز میرے ہی کان میں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ ہمارے آقا اللہ اکبر ہیں، ہر چیز میں آقا کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے مثال موجود ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرکزہ، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کی ایک تقریر ہے، اس میں انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ انسان کو دنیا میں جن مصائب سے ایک مومن کو خاص طور سے گزارا جاتا ہے، اللہ کرے کہ اللہ میری اور آپ کی آزمائش نہ لے، دعا تو یہی کرنی، ہم تو آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اے خدا جانتا ہے تو حال ہمارا، اے خدا جانتا ہے تو حال ہمارا، ہے بڑا کمزور ایمان ہمارا، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، نہ لے تو کبھی امتحان ہمارا۔ حال تو ہمارا یہی ہے، اور اللہ سے دعا یہی ہونی چاہیے کہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہمیں امتحانات سے نہ گزارے، لیکن اس کا فیصلہ ہے، اگر اس نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر رضا بر قضا، ہاں اس سے جو ہے وہ گزرنا ہے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر ساری مثالیں دی ہیں کہ ایک مسلمان پیدائش کے بعد سے لے کر موت کے منہ میں جانے تک اللہ نے اس کو طویل زندگی دی، جن جن حادثات سے گزرتا ہے، خلاف مزاج باتوں سے گزرتا ہے، علامہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، سب سے پہلا اعتراض جو ہوتا ہے وہ یہی کہ معصوم بچے کا کیا گناہ ہے؟ زلزلے میں یہ معصوم بچہ 2 دن کا، 4 دن کا، 6 دن کا، 6 ویک کا، 6 مہینے کا، اس نے کیا بگاڑا؟ وہ کیوں موت کے منہ میں چلا گیا؟ تو آقا کی زندگی پر نظر ڈالیے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اسی لیے حضور وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا ہے۔ سعدی علیہ الرحمہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا، سوار جہانگیر یکراں براق کے بگدشت از قصر نیلی رواق۔ اور کسی اور نے اپنے انداز میں کہا ہے، شیرازی مرحوم نے، کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یہ ہے حضور کی ذات،
اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب، لیکن دیکھیے کیسے آزمائش سے گزارا گیا، کیسے امتحانات سے گزارا گیا۔ جب کبھی ایسے حالات آئے تو ہمیں ڈھارس بندے، ہمیں تسلی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات میں یہ نمونے رکھے۔ جب بھی خلاف مزاج بات پیش آئے تو مومن کو سیرت رسول اللہ کو پڑھنا چاہیے، تو اس کو تسلی آ جائے گی، اس کو ڈھارس جو ہے وہ بن جائے گی۔ کون سا نمونہ ہے، کون سی تکلیف ایسی ہے جس سے میرے اور آپ کے محبوب آقا نہیں گزارے گئے؟ ابھی تو دنیا میں نہیں آئے، پیدائش نہیں ہوئی کہ والد کا کیا ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ اب بتائیے حضور کا کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ جو لوگ اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں ان سے ہم سوال کریں گے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور موت و حیات کا مالک، ساری کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ چاہتا تو حضرت عبداللہ کو اس وقت موت نہ دیتا، لیکن حضور کے سر سے والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی اٹھ چکا ہے۔ پھر کسی نے 4 سال لکھا، کسی نے 5 سال لکھا، کسی نے 6 سال لکھا، جو بھی ہو، بہرحال یہ 3 روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4، 5 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ محترمہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اب آپ بتائیے یہ معصوم بچہ ہے، کیا بگاڑا اس نے اللہ رب العزت کا؟ لیکن یہ جملے نہیں بول سکتے، کیوں؟ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ ظالم بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس عالم کو، کائنات جس میں میں اور آپ بستے ہیں، آزمائش گاہ بنایا ہے، امتحان گاہ بنایا ہے۔ والدہ چلی گئی، کون سرپرستی کر رہا ہے؟ خواجہ عبد المطلب۔ اب کچھ بڑے ہوئے تو 8 سال 2 مہینے 10 دن یہ عمر ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خواجہ عبد المطلب بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، یہ سایہ پھر اٹھ گیا۔ ابو طالب، خواجہ ابو طالب آپ کے سرپرست ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ ہمت نہیں ہوتی تھی کھل کر تکلیف پہنچانے کی جب تک موجود تھے۔ وقت ہو گیا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو پوری کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ نبوت کا 10واں سال ہے اور خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے 3 دن بعد ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے والی، آپ کی زندگی کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کیا غم پہنچا ہوگا حضور کو کہ حضور نے خود سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سال کو عام الحزن قرار دیا ہے، کہ یہ سال کس کا ہے؟ غم کا سال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا اندازہ لگائیے کہ حضور اس سال کو غم کا سال قرار دے رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ ان سب سے حضور کو گزارا گیا، چہرہ مبارک زخمی کیا گیا، دندان مبارک شہید ہوا، اپنی بستی کو خیرآباد کرنا پڑا، چھوڑنا پڑا۔ کبھی مسلمان حبشہ جا رہے ہیں، کبھی مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ اپنی 2 بیٹی کا نکاح ٹوٹتا ہے، اور اس میں بھی کم بخت ایک داماد جو بننے والا تھا ابو لہب کا بیٹا، وہ تو حضور کے سامنے آ کر حضور کی بے حرمتی کر کے کہتا ہے چہرے پر۔ ان سب چیزوں سے آقا کو گزارا گیا،
مجھے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ میری آج کی گفتگو کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا عدل و مساوات پر اللہ تعالیٰ نے قائم نہیں کی، بلکہ یہ آزمائش گاہ ہے اور امتحان گاہ ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کیا، بیہودہ کلمات زبان سے نکالے، خسرت دنیا والآخرہ، اگر توبہ کی توفیق یہ میسر نہیں آئی اور رضا بر قضا کی دولت جسے نصیب ہو جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے اس دل کا اور اس آدمی کا۔ تو جو ہے مولانا محمد علی جوہر نے کہا، اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، اور دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ اللہ رب العزت ترکیہ اور شام ہمیں غم ہے، آنسو بھی بہتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اور میرے لیے یہ بھی میں کہہ دوں، کہنا آسان ہے، اللہ نہ کرے اس آزمائش سے میں گزروں، شاید یہ بات میں نہ بول سکوں آپ کے ساتھ۔ وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے آدمی پر خود پر جب گزرتی ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض اور اشکال وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہیں، جو اجڑ چکے ہیں ان کو بسا دے، جو بچھڑ چکے ہیں ان کو ملا دے، جن کی سروں سے چھت جو ہیں وہ غائب ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ترکیہ اور شام میں اس کا جو ہے وہ انتظام فرمائے، اور ہم سب کو پوری زندگی جو ہے آزمائش اور امتحان سے بچائے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔